کے معاشرے کو خراب کرو، اس ملک کی سیاست کو خراب کرو، اس ملک کی نئی نسل کو خراب کرو، اور عمران خان نے وہ کام بڑی زبردست طریقے سے انجام دیے ہیں۔ آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فورن فنڈنگ کا کیس کا فیصلہ ہے وہ ادھورا ہے۔ ادھورا اس لیے ہے کہ اس پورے کیس میں یا جو الیکشن کمیشن کے پاس اکبر ایس بابر صاحب لے کر گئے تھے وہ تو 2011 تک کے ایشوز ہیں سارے۔ بھائی اب ہم 2022 میں بیٹھے ہیں، اس فنڈنگ کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے جو 2013 سے لے کے 2022 تک ان کو ملی ہے۔ اور میں ڈیمانڈ کرتا ہوں وفاقی حکومت سے کہ بھئی پی ٹی آئی کی فورن فنڈنگ پر، بھارتی فنڈنگ پر، اسرائیلی فنڈنگ پر آپ کوئی جے آئی ٹی بنائیے اور اس کی تحقیقات کیجیے، اس کی تہہ تک جائیے کہ ہو سکتا ہے کہ اور بھی بہت ساری ایسی قوتیں ہوں جنہوں نے اس جماعت کو پیسے دیے ہوں۔ اگر عارف نقوی صاحب ان کو پیسے دیتا ہے اور وہ پیسے چیریٹی کے نام پہ لیتا ہے، اور وہ چیریٹی کے نام پر لیے گئے پیسے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو فنڈ کرتا ہے ان کے الیکشن کے اندر، تو یہ کوئی معمولی جرم تو کہتے کیا ہے؟ تو اس نے کوئی گھر بنا لیا ہے؟ مجھے ایک بات بتائیے کہ جو لوگ جعلی ڈگری پہ ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے ان کا کیا جرم تھا؟ کون سی کرپشن کی تھی انہوں نے؟ کون سے گھر بنا لیے تھے انہوں نے؟ لیکن ڈسکوالیفائی کیوں؟ ہمارے آئین میں یا قانون میں جو چیز لکھی تھی اس کی انہوں نے خلاف ورزی کی تھی۔ اگر کوئی شخص ڈیول نیشنلٹی پہ ڈسکوالیفائی ہو گیا تو کون سا کوئی جرم کیا اس نے؟ بقول عمران خان کے پیمانوں کے کون سا جرم کیا اس نے؟ بھائی جرم یہ تھا کہ اس نے پاکستان کے آئین اور قانون کی وائلیشن کی۔ ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ ڈیول نیشن نہیں لڑ سکتا، نہیں لڑے گا، قانون کے مطابق اس کو سزا ملے گی، وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ اگر اس نے چھپایا تو اس کی اور اس کو سزا ملے گی۔ بھائی عمران خان نے اگر بیرونی فنڈنگ لی ہے یا غیر جو پاکستانی ہیں ان سے پیسے لیے ہیں تو یہ پاکستان کے قانون کے مطابق جرم ہے، وہ جرم تم نے کیا ہے۔ کوئی سیاسی جماعت کسی کمپنی سے پیسے نہیں لے سکتی۔ تم نے پاکستانی کمپنیوں سے بھی لیے ہیں، تم نے بیرون ممالک کمپنیوں سے بھی پیسے لیے ہیں، تم نے قانون کی وائلیشن کی، تم نے جرم کیا ہے۔ تم نے الیکشن کمیشن میں جھوٹے ایفیڈیوٹ ایک نہیں دیا ہے، ہر سال دیا ہے۔ جھوٹا ایفیڈیوٹ دینا جرم ہے۔ اب یہ چیز میٹر نہیں کرتی کہ بھی کوئی گھر بنا لیا، وہ بھی بنائے، وہ بتاتا ہوں وہ بھی بہت سارے بنائے، لیکن یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو ثابت ہوئی ہیں۔ عمران خان جھوٹا ثابت ہوا ہے، عمران خان کرپٹ اور بے ایمان ثابت ہوا ہے کہ اس نے الیکشن کمیشن کے سامنے اپنی فنڈنگ صحیح نہیں دکھائی ہے۔ مجھے بتائیے کہ کوئی آدمی آپ کو پیسے دے یا 100 روپے یہ لوگ کسی مسجد میں جا کے دے دو، آپ جا کے اپنے خرچ اس پہ کرتے ہیں، بھائی آپ سے بڑا بے ایمان کون ہے؟ کوئی آدمی کینسر کے ہاسپٹل کے لیے، کینسر کے مریضوں کے علاج کے لیے آپ کو پیسے دیتا ہے، آپ وہ پیسہ جا کے اپنے اللہ تعالیٰ پر خرچ کر دو اور کہو جی میں تو بڑا ایماندار ہوں۔ بھائی دیکھیں گوگی جب بھاگی تو کوئی پی ٹی آئی کا آدمی اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا تھا، ایک عمران خان آیا، وہ بیچاری تو جو ہے وہ پتہ نہیں، وہ تو کوئی ریئل اسٹیٹ کا کام کر رہی ہے اور وہاں سے پیسے بنا رہی ہے۔ وہی واپس بلاؤ پاکستان، اس کو نا پیش کرو اداروں کے سامنے۔ ہمارے اوپر الزام لگے تو ہم مجرم ہو جاتے ہیں، ہمیں کہا جاتا ہے کہ عدالتوں کے سامنے پیش ہو جاؤ، اداروں کے سامنے پیش ہو جاؤ اور اپنے آپ کو صاف کرو۔ گوگی پہ الزام لگے تو ہم لوگ سے باہر بگا دیتے ہیں۔ یہاں اگر محسن بیگ صاحب صرف یہ حوالہ دے دیں کہ ریام خان نے جو کتاب میں لکھا ہے مراد سعید اور اس کے متعلق، تو اس کو گھر سے اٹھوا لیتے ہیں، اس پہ تشدد کروا دیتے ہیں، اس پہ جھوٹے کیسز بنوا دیتے ہیں۔ اور اگر یہ شہباز گل جیسا آدمی جس کی حمایت میں میں نے کوئی ایک آواز نہیں سنی پورے معاشرے سے، کسی ایک آدمی کی آواز نہیں ہے کہ جی کوئی برا ہو گیا اس کے ساتھ، اس کو اٹھا لیا تو کہتا ہے یہ کہاں ہوتا ہے معاشروں میں؟ مراد سعید جو ہے وہ پاک فوج سے زیادہ معتبر ہے، اس کے لیے کوئی کچھ نہ کہے، اس کے لیے کوئی نام لے گا تو اس کے جوتے ماریں گے آپ، ایف آئی اے اس کے گھر میں بھی گھسے گی، اس کے خلاف جھوٹے کیسز بھی بناؤ گے، اس کو 15 کیسوں میں بند کراؤ گے۔ باقی پاک فوج کے خلاف بولا تو وہ ثابت کرو، وارنٹ لے کے آؤ، یہ کرو فلاں کرو۔ بھئی یہ کہاں کے دورے معیار ہیں؟ مطلب مراد سعید کا جو مقام ہے، جو عزت ہے عمران کی نظروں میں، وہ ہماری پاک فوج سے زیادہ ہے۔ یہ تو دیکھیں اس طرح نہیں ہو سکتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ جو کچھ ایکشنز ہوئے ہیں ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے پاک فوج کے شہیدوں کے متعلق جو انہوں نے غلط پروپیگنڈے کیے ہیں یا پوری کمپینز چلائی ہیں،
اور وہ منصوبہ بندی کے تحت چلی ہے. عمران خان اپنے آپ کو اس سے الگ نہیں کر سکتا. جو شہباز گل نے کہا ہے وہ منصوبہ بندی کے تحت کہا گیا. دیکھیں میں نے پہلے جو کہا نا کہ ایک دفعہ اچانک سے بات آ جاتی ہے تو وہ اچانک ہوتی ہے. بھئی یہ تسلسل ہے پچھلے 3-4 مہینوں کا. اور مجھے بتائیے کہ عمران خان نے کس موقع پہ کہا ہے کہ جی یہ غلط کر رہے ہیں. وہ تو خود آ کے انسائٹ کرتا ہے لوگوں کو, بھڑکاتا ہے, بہکاتا ہے کہ کرو. نعوذ باللہ وہ کہتا ہے جو میرے خلاف ہے وہ مشرک ہے. وہ لوگوں کو ایک تقریر میں کہہ رہا تھا کہ لوگ نبی پاک کا جو پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے تھے. ان کے جو پیغمبر تھے اللہ کے, وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے. لوگوں تم میرا پیغام جا کے لوگوں تک پہنچو. تم اپنی شکل دیکھو, اپنے کرتوت دیکھو, تم اپنی حرکتیں دیکھو. عمران سے بڑا مورلی جو ہے وہ کرپٹ آدمی کوئی نہیں ہے. فائنینشلی تم کرپٹ ہو. مطلب کہنا نہیں چاہیے بھائی, تمہارے 3 بچے لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں, تم یہاں لوگوں پہ الزام لگاتے ہو. تم اپنے بچوں کو اون نہیں کرتے ہو, تم یہاں لوگوں پہ الزام لگاتے ہو. لوگ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ جس رات یہ بندہ کوئی خوراک نہ لے تو اس کو نیند نہیں آتی ہے. تم لوگوں کو مذہب کا درس دیتے ہو. تم نے کبھی کوئی آج تک بھی وہ خاتم النبیین تو کہہ نہیں سکتا, کلمہ پورا کبھی وہ نہیں پڑھتا, روحانیت اس کو نہیں کہنے آتا, معیشت اس کو نہیں کہنے آتا, حوالے وہ الگ الگ دیتا ہے, امر بالمعروف آدھا کہتا ہے آگے نہیں کہتا پورا کہ جملہ کیا ہے. جس آدمی کو ککھ نہیں پتا مذہب کا, وہ مذہب کا چیمپئن بنا ہوا ہے, لوگوں کو گمراہ کرتا پھر رہا ہے. اور پوری ایک نسل اس نے ہماری جو ہے ایسے راستے پہ لگا دی ہے جو کسی دلیل کو ماننے کو تیار نہیں ہے. آپ کہہ دو توشہ خانے سے جو ہے وہ پتہ نہیں 14 کروڑ کی گھڑی بیچ دی, کہتے کیا فرق پڑتا ہے, یہ چوری نہیں ہے ان کی نظر میں. بچی کو اپنی نہیں مانتا, کوئی بری بات نہیں ہے. گوگی نے اربوں روپے کما لیے, کوئی بری بات نہیں ہے. پتہ نہیں کتنے 100 کنال زمین جو ہے ان کو کسی نے لکھ کے دے دی, کوئی بری بات نہیں ہے. تبادلے پنجاب کی تاریخ میں, پاکستان کی تاریخ میں تھے تبادلے, کسی حکومت نے نہیں کیے تھے. پنجاب میں 4 سالوں میں ہو گئے تھے, ریٹس فکس تھے. کہتے کوئی بری بات نہیں, سب کو پتا ہے کہ پیسے ہوتے. اب وہ آدمی اگر یہ ساری چیزیں کرے, اور میں بار بار کہتا ہوں کہ عمران خان سے بڑا اس وقت سیکیورٹی رسک جو ہے نا پاکستان کے لیے کوئی نہیں ہے. دیکھیں سیکیورٹیز کس کو کہتے ہیں, اگر کوئی ایک عام آدمی کو کہتے ہیں کوئی بم تھوڑی مارتے ہیں. وہ آدمی جو آپ کے اداروں کو تباہ کرنے پہ تل جائے. اور عمران خان نے کسی ادارے کو چھوڑا ہے؟ اس نے عدلیہ کو نہیں چھوڑا, اس نے فوج کو نہیں چھوڑا, اس نے الیکشن کمیشن کو نہیں چھوڑا, اس نے پارلیمنٹ کو نہیں چھوڑا, اس نے میڈیا کو نہیں چھوڑا. میڈیا کے اندر کیا اس نے کیا آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہوگا. اس نے ہماری نسل کو نہیں چھوڑا. یہ سیکورٹی تھریٹ یہ ہوتا ہے کسی ملک کے لیے کہ آپ کے تہس نہس آپ کے نظام کو کر کے رکھ دے گا, اور عمران کر رہا ہے. عمران خان نے جب سے یہ ہٹائے, ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کہا ہے, جب وہ کہتا ہے کہ مودی کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ خوددار خارجہ پالیسی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ مودی کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ اس کے عوام کے حق میں بہت اچھی ہے, اور کوئی پاکستان کی طرح بھارت کو ڈکٹیٹ نہیں کروا سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی مان رہے ہو غلطیاں, کوتاہیاں, ناکامیاں, کہ تم جو وزیر اعظم تھے, بھائی تم کس سے کہہ رہے ہو اگر پاکستان کی خارجہ پالیسی ناکام تھی پچھلے 4 برسوں میں, ذمہ دار کون ہے اس کا؟ تم تھے, شاہ محمود قریشی تھا. لیکن وہ جو مودی کی بات کرتا ہے تو وہ مودی کی کمپین چلا رہا ہے بیسیکلی. وہ جب بھارت میں جب مودی کے لوگ یہ جا کے کہتے ہیں کہ دیکھو پاکستان کا سابق وزیر اعظم اور پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت کا آدمی یہ کہتا ہے کہ مودی کی خارجہ پالیسی کی کوئی مثال نہیں ہے اور وہ بڑی خوددار خارجہ پالیسی ہے, تو آپ اندازہ لگائیے کہ کیا مودی کے سامنے کوئی مخالف ٹھہر سکتا ہے؟ یہ مودی کی کمپین چلا, جب ہم کہتے تھے یہ مودی کا ایجنٹ ہے تو اس کو چڑھتے تھے, ان کو مرچیں لگتی تھی. یہ بھارتی ایسے ہی فنڈ نہیں کرتے ہیں. وہ جو کسی بھارتی فوجی کا ایک انٹرویو چل رہا ہے ٹی وی پہ, آپ لوگوں نے بہت دیکھا ہوگا, وائرل ہوا, وہ کہتا ہے عمران خان تو بھارت کا دوست ہے بھائی, جو کام بھارت اربوں ڈالر خرچ کر کے نہیں کر سکی وہ عمران خان کر رہا ہے پاکستان میں. پاک فوج کے خلاف لوگوں کو اکسا رہا ہے, ہمارے اداروں کو تباہ کر رہا ہے. تو عمران خان نے یہ ساری چیزیں کی ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ عمران کر رہا ہے اس کو اچھے طریقے سے نمٹنے کی ضرورت ہے. اگر اس کو اس زہر کو, اس گند کو, اس مصیبت کو
इस शर को, इस फितने को रोकने की कोशिश हमने नहीं की तो खुदा न खास्ता ये गंद और फैलेगा। 3-4 महीनों में अगर कोई लगाम डाल दी जाती तो ये इतना गंद नहीं फैलता। जो मर्जी आए तकरीरों में बोलता रहे, कोई कुछ नहीं। शीरी मजारी को क्या किसी ने पकड़ लिया, रात को अदालत खुल गई, ठीक है खुली चाहिए, कहते हैं किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, ज्यादती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर ये अदालत सबके लिए खुलनी चाहिए। ये इंसाफ पर सबको इतनी तेजी से मिलना चाहिए। वो जो रिव्यू पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, जब ये डिस्क्वालीफाई हुए थे पीटीआई के मुनर्रफीन, भाई उसको भी तो लगा लेना। अगर अदालत अपने आप को करेक्ट करना चाहती है और फैसले ठीक करना चाहती है तो शेख जुल्फिकार अली भुट्टो का रेफरेंस 10 साल से पड़ा हुआ है भाई। सबसे बड़ी अगर गलती अदालत को दुरुस्त करनी है तो शेख जुल्फिकार अली भुट्टो के रेफरेंस में करे ना, वो तो वापस नहीं आएगा। लेकिन कम से कम जो कत्ल का झूठा इल्जाम उस पर, उस इल्जाम को तो साफ करो। अपने माथे से जो कलंक का टीका उसको तो धो लो। नहीं, उसकी परवाह नहीं है। अजीब बात है, फैसला अगर राय गलती से भी आ जाए तो उसका भी फायदा लाडले को, और उस गलती को दुरुस्त करते हैं तो उसका फायदा भी लाडले को। सुभान अल्लाह। इस तरह अगर आज अदालत ने डिस्क्वालिफिकेशन के केस में भी वो सारे पैमाने जो दूसरों के ऊपर अप्लाई किए हुए हैं उसको गलत कह दे, क्योंकि ये लाडले को बचाने का तरीका यही है कि माजी के फैसलों को गलत कहा जाए, अगर वो दुरुस्त हैं तो इमरान खान को दुनिया की कोई ताकत डिस्क्वालीफाई होने से नहीं बचा सकती है। अगर उसको बचाने के लिए फिर रास्ते ढूंढे जाएंगे तो फिर डेफिनेटली, मैं पीपल्स पार्टी का वर्कर हूं, हमारे अंदर थोड़ा सा तो कुछ एहसास से कमतरी पैदा होती है ना कि भाई हमारा जुर्म क्या है। वो जो आसिफ जरदारी साहब कहते हैं कि हमारा डोमिसाइल कमजोर है, हमारी कोई शक्लें बहुत ही बुरी हैं, हमारे कोई नाम किसी को पसंद नहीं है, हमारा रंग कोई बहुत किसी को पसंद नहीं है। क्या वजह है कि कुछ मखसूस लोगों के लिए इंसाफ के पैमाने मुख्तलिफ हैं और पीपल्स पार्टी के लोगों के लिए इंसाफ के पैमाने मुख्तलिफ हैं। आज भी आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर जो करप्शन के केसेस चल रहे हैं, वो केसेस इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में आइन और कानून के मुताबिक नहीं चल सकते हैं। पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। जुर्म सरजद हुआ है सिंध में, केसेस चलाए जा रहे हैं पंजाब में। जो मुल्जिम है उसका ताल्लुक या जो उसके ऊपर इल्जाम आते हैं उनका ताल्लुक है सूबा सिंध से, लेकिन जेलों में रखेंगे मडियाला की। आज फिर मैं ये बात कह सकता हूं ना कि जिन पीटीआई के लोगों के ऊपर इल्जाम है, चाहे वो केपीके के हों चाहे वो पंजाब के हों, उनको डालो सिंध की जेलों में, अगर ये पैमाना है। क्योंकि पंजाब की जेलों में उनको आसाइशें होगी, केपीके की जेलों में उनको आसाइशें होगी, उनको आप भेजो सिंध की जेलों में, ताकि वो अपनी सूबाई हुकूमतों का अनड्यू एडवांटेज ना ले सके, उनको फेवर ना मिल सके। तो ये जो बराबरी की बात जो हमारा आइन करता है, हमारे कानून करते हैं, वो नजर आने चाहिए। पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादतियों में आइन को भी फेंक देते हैं, कानून को भी फेंक देते हैं, रवायत को भी फेंक देते हैं, लेकिन सजाएं देनी है। लेकिन बाकियों को अगर फेवर करनी है तो फिर उसके लिए आइन भी एक तरफ, कानून भी एक तरफ। लेकिन चूंकि मेरा दिल कर रहा है कि इसको फेवर करूं तो फेवर करनी चाहिए। कंटेम्प्ट खुल्लम खुला इमरान ने कर दी, कहते हैं हो सकता है कि फैसला ना पहुंचा उस तक, तो भाई फिर तो हर आदमी कह देगा मुझ तक फैसला नहीं पहुंचा था कंटेम्प्ट करने के बाद। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा इन चीज़ों का ख्याल होना चाहिए। शहबाज गिल को उसकी तय तक जाना चाहिए। इसकी कड़ियाँ इमरान से मिलती हैं। ये इमरान का बयानिया है जो शहबाज गिल और फवाद चौधरी जैसे लोग आगे बढ़ा रहे हैं, और उनके जो वो कंप्यूटर में बैठे हुए सो कॉल्ड बुज़दिल वॉरियर्स हैं वो आगे बढ़ा रहे हैं। उन सबको ये बताना चाहिए कि इस मुल्क में इज़हार राय की आज़ादी का चैंपियन हमसे बड़ा कोई नहीं है, लेकिन हर चीज़ की कोई लिमिट होती है। हमें गालियाँ दे रहे होते हैं हम बर्दाश्त करते हैं, बुरा भला कह रहे होते हैं बर्दाश्त करते हैं, लेकिन जहाँ आप मुल्क तक आओगे, मुल्क के इदारों तक आओगे, फिर यकीनन मैं समझता हूँ कि हमें चुप नहीं रहना चाहिए और हमें बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अब आपको